تاریخ میں کبھی کبھی وہ لمحہ بھی آتا ہے جب لگتا ہے کہ وقت جیسے تھم گیا ہے۔ یہ بھی ایک ایسا ہی مومنٹ تھا، ایک باپ کی محبت، ایک بادشاہ کی غیرت، بلکہ پوری قوم کی قسمت، سب کچھ داؤ پر لگ چکا تھا۔ فروری 1792، مقام سرنگا پٹم۔ سلطنت خداداد میسور اور انگریزوں کی تیسری جنگ ابھی ابھی ختم ہوئی ہے۔ انگریز نظام اور مراٹھوں کی یونائٹڈ آرمی نے سلطنت کو مجبور کر دیا کہ وہ ایک ذلت آمیز معاہدہ کرے، ٹریٹی آف سرنگا پٹم، جس کے مطابق سلطان سے آدھی سلطنت چھن گئی، کروڑوں روپے کا تاوان جنگ بھی دینا ہے، لیکن سب سے بڑھ کر ایک شرط ایسی ہے جس نے سب کا دل چھلنی کر دیا ہے، یہ کہ جب تک تاوان جنگ ادا نہیں ہوتا سلطان کو اپنے 2 معصوم اور کم عمر بیٹوں کو انگریزوں کے حوالے کرنا ہوگا۔ جی ہاں، یہ کھلا اغوا برائے تاوان تھا، تاریخ کی سب سے بڑی کڈنیپنگ فار رینسم۔ پھر وہ معصوم بچے جنہیں شاید یہ معلوم بھی نہیں تھا کہ ان کے ساتھ کیا ہونے والا ہے، دشمن کے کیمپ کی طرف جاتے دکھائی دیے، اور ان کا باپ وہ جو شیر کی طرح دھاڑتا تھا آج اپنے ہاتھوں سے اپنے بچے دشمن کے حوالے کر رہا تھا۔ لیکن کیوں؟ آخر انگریز اس ایک آدمی سے اتنے خوفزدہ کیوں تھے کہ اسے جھکانے کے لیے جنگ کے سارے اصول توڑ رہے تھے؟ کون تھا اس چھوٹی سی ریاست کا بادشاہ جس نے برٹش امپائر کی بنیادیں ہلا دی تھیں؟ وہ تھا شیر میسور سلطان فتح علی صاحب ٹیپو، جن کی کہانی صرف ایک بادشاہ کی کہانی نہیں، اس فیصلے کی بھی کہانی ہے جس نے انہیں موت کے بعد زندہ کر دیا، ہمیشہ کے لیے، کیونکہ ان کا ہی کہنا تھا کہ شیر کی ایک دن کی زندگی گیدڑ کی 100 سالہ زندگی سے بہتر ہے۔ 18ویں صدی کا ہندوستان ایک ایسا گھر جس کا کوئی دروازہ نہیں تھا، دیواریں ٹوٹ رہی تھیں، چھت ختم ہو چکی تھی، اور ہر چور لٹیرا اس کے اندر گھسا چلا آ رہا تھا، کیونکہ مغل سلطنت جو کبھی ایک سپر پاور تھی اپنی آخری سانسیں لے رہی تھی۔ دلی کے تخت پر کٹھ پتلی بادشاہ بیٹھے تھے، اور بنگال سے لے کر دکن تک ہر نواب اور راجہ اپنی چھوٹی سی جاگیر، اپنی 1.5 اینٹ کی مسجد بچانے کے لیے اپنوں کا ہی خون بہا رہا تھا۔ سمجھے، یہ ہندوستان کی تاریخ کا سب سے ڈارک پیریڈ تھا، اور اس اندھیرے، اس افراتفری اور اس پاور ویکیوم کا فائدہ کون اٹھا رہا تھا؟ 7 سمندر پار سے آنے والے انگریز، ان کی ایسٹ انڈیا کمپنی۔ وہ ترازو لے کر آئے تھے کہ ہم تاجر ہیں، لیکن اب ان کے ہاتھ میں تلوار تھی، وہ دیمک کی طرح ہندوستان کو چاٹ رہے تھے۔ 1757 میں پلاسی کی جنگ ہو یا 1764 میں بکسر کی بیٹل، انگریز سیلاب کی طرح آگے بڑھتے چلے جا رہے تھے، اور ایسا لگ رہا تھا کہ انہیں روکنے والا کوئی نہیں۔ غلامی اب ہندوستان کا مقدر تھی، لیکن تب جنوبی ہندوستان کے گھنے جنگلوں اور پتھریلے پہاڑوں میں ایک چٹان کھڑی تھی، میسور۔ یہاں کوئی خاندانی بادشاہ نہیں تھا، یہاں کوئی عیش پرست نواب نہیں تھا، یہاں ایک سپاہی کی حکومت تھی، نواب حیدر علی۔ ان کی کہانی تو گویا خود ایک معجزہ ہے۔ وہ ایک عام سپاہی تھے، لکھنا پڑھنا بھی نہیں جانتے تھے، لیکن ان کے پاس وہ اسٹریٹجک دماغ تھا جو بڑے بڑے جنرلوں کے پاس نہیں ہوتا۔ انہوں نے میسور کی ٹوٹی پھوٹی فوج کو جمع کیا اور اسے ایک ایسی وار مشین بنا دیا جس نے پڑوس میں موجود مراٹھوں اور نظام حیدرآباد کو بھی ڈرا دیا۔ لیکن حیدر علی کو اچھی طرح اندازہ تھا کہ خطرہ پڑوس نہیں ہے، بلکہ وہ گورے ہیں جو سمندر کے راستے ہندوستان میں آئے ہیں۔ انہوں نے انگریزوں سے اس زبان میں بات کی جو وہ سمجھتے تھے، یعنی طاقت کی زبان۔ حیدر علی کو پتا تھا کہ وہ ہمیشہ تو زندہ نہیں رہیں گے، انہیں ایک وارث چاہیے، ایک ایسا وارث جو ان سے بھی زیادہ طاقتور، زیادہ ذہین اور زیادہ ماڈرن ہو۔ اس لیے انہوں نے اپنے بیٹے فتح علی کو شہزادہ نہیں، ایک سپاہی کی طرح آگے بڑھایا۔ فتح علی ٹیپو کسی عام شہزادے کی طرح محل کے نرم بستروں پر نہیں پلے، حیدر علی نے انہیں دھوپ، مٹی اور بارود کی بو میں پالا۔ صرف 15 سال کی عمر میں ٹیپو اپنے باپ کے ساتھ جنگ کے میدان میں تھے، جہاں موت ہر لمحے ان کے سامنے ناچ رہی تھی۔ لیکن انہیں صرف تلوار چلانا ہی نہیں سکھائی گئی، انہوں نے ڈپلومیسی اور ماڈرن ٹیکنالوجی بھی سیکھی۔ ٹیپو کو عربی، فارسی، اردو اور کنڑا کے ساتھ ساتھ فرانسیسی زبان بھی آتی تھی۔ لیکن کیوں؟ تاکہ وہ اپنے دشمن کے دشمن سے سیکھ سکیں۔ جی ہاں، انگریزوں کے دشمن فرانسیسیوں سے اور نپولین بوناپارٹ کی جنگی حکمت عملی پڑھ سکیں۔
سمجھے، یہ اس دور کا 5th جنریشن وارفیئر تھا۔ ٹیپو 18ویں صدی میں بیٹھ کر 20ویں صدی کا سوچ رہے تھے، اور پھر باپ بیٹے کی اس جوڑی نے اپنا کمال دکھایا۔ فرسٹ اینگلو میسور وار میں 1767 میں انگریز سمجھ رہے تھے کہ وہ اپنی جدید بندوقوں اور ڈسپلن کے ساتھ اس فوج کو کچل دیں گے، جیسے وہ ہندوستان کے دوسرے علاقوں میں کر رہے تھے۔ لیکن 17 سالہ ٹیپو نے انہیں ایسا سرپرائز دیا کہ ان کے ہوش اڑ گئے۔ وہ آندھی کی طرح آئے اور لڑتے لڑتے انگریزوں کے ہیڈ کوارٹر مدراس کے دروازوں تک پہنچ گئے۔ اب حالت یہ تھی کہ انگریز کمانڈر قلعے میں تھے، اور انہیں بچانے کے لیے تاریخ میں پہلی بار انگریزوں کو ایک ہندوستانی حکمران کے سامنے جھک کر صلح کرنی پڑی۔ یہ تھی 1769 کی ٹریٹی آف مدراس۔ ہندوستان میں انگریزوں کے منہ پر پہلا تماشا، ایک اعلان کہ ہندوستان میں ایک شیر جاگ چکا ہے، اور اس شیر نے انگریزوں کے ساتھ وہ کیا جسے یاد کر کے ان کے ہسٹورینز آج بھی شرمندہ ہوتے ہیں۔ یہ تھا ستمبر 1780، مقام پولیلور۔ انگلش کمانڈر کرنل بیلی اپنی بڑی فوج، توپ خانے اور غرور کے ساتھ آ رہا تھا میسور کو کچلنے کے لیے۔ اسے یقین تھا کہ کوئی دیسی آرمی برٹش اسکوائر فارمیشن کو توڑ نہیں سکتی، لیکن اسے معلوم نہیں تھا کہ اس کا مقابلہ کسی اور سے نہیں، حیدر علی کے تجربے اور ٹیپو کی جوانی سے ہے۔ یہاں ٹیپو نے اس کے لیے ایک جال بچھا رکھا تھا۔ جیسے ہی انگریز فوج ایک تنگ راستے سے گزری، اشارہ ہو گیا، اور پھر میسور کے فوجیوں نے وہ ہتھیار استعمال کیا جو انگریزوں نے اپنے ڈراؤنے خوابوں میں بھی نہیں دیکھا ہوگا۔ اچانک آسمان سے آگ برسنا شروع ہو گئی، جس نے انگریزوں کے بارود کے ذخیروں کو نشانہ بنایا، اور ایک زوردار دھماکہ ہوا۔ انگلش فوج کی صفیں ٹوٹ گئیں، گھوڑے بدک گئے، ڈسپلن ختم ہو گیا۔ اب یہ جنگ نہیں تھی، سمجھے، ٹیپو شکار کھیل رہا تھا۔ ان کے سواروں نے انگریز فوج پر یلغار کر دی۔ کرنل بیلی جو کچھ دیر پہلے جیت کے خواب دیکھ رہا تھا، اب زندگی کی بھیک مانگ رہا تھا۔ تاریخ میں پہلی بار 3000 سے زیادہ انگریز فوجی یا تو مارے گئے یا پھر قیدی بنا لیے گئے۔ سر ولیم منرو جو کمک لے کر آ رہا تھا، اس نے یہ حشر دیکھا تو بھاگ کھڑا ہوا۔ لندن میں کوہرام مچ گیا، برٹش پارلیمنٹ تک ہل گئی۔ انہیں سمجھ آ گیا کہ ہندوستان میں اب ان کا مقابلہ کسی عام راجا سے نہیں، بلکہ ایک ایسی طاقت سے ہے جو آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کر رہی ہے، اور اس میں اتنا دم ہے کہ ان کی آنکھیں نکال بھی سکتی ہے، کیونکہ اس طاقت کے پاس ٹیکنالوجی بھی ہے، جذبہ بھی اور لیڈرشپ بھی۔ میسور جیت رہا تھا، دشمن خوفزدہ تھا، فتح قدم چوم رہی تھی۔ لیکن پھر تقدیر نے ایک ایسا وار کیا جس کا مقابلہ ٹیپو نہیں کر سکتا تھا۔ جنگ کے عین درمیان دسمبر 1782 میں حیدر علی کا انتقال ہو گیا۔ کینسر نے اس عظیم جرنیل کی جان لے لی، سلطنت ہل گئی، فوج میں بے چینی پھیل گئی۔ انگریز خوش ہو گئے، انہیں لگا کہ اب میسور یتیم ہو گیا ہے، فوج بکھر جائے گی، غدار سر اٹھائیں گے اور ٹیپو کمزور ہو جائے گا۔ اب سب کچھ داؤ پر لگ چکا تھا۔ کیا 32 سالہ ٹیپو اتنا بڑا بوجھ اٹھا پائے گا؟ کیا وہ اس فوج کو سنبھال پائے گا جس کی وفاداری حیدر علی کے ساتھ تھی، یا انگریز اور اندرونی غدار اسے وہیں ختم کر دیں گے؟ یہ بہت بڑا سوال تھا، اور ٹیپو کو پورا اندازہ تھا کہ یہ غم کا وقت نہیں، سنبھلنے کا وقت ہے۔ انہوں نے اپنے آنسو پوچھے اور تلوار اٹھا لی، دنیا کو بتا دیا کہ شیر کا بیٹا شیر ہی ہوتا ہے۔ انہوں نے نہ صرف فوج کو یونائٹ رکھا بلکہ جنگ بھی جاری رکھی، یہاں تک کہ انگریزوں کو معاہدے پر مجبور کیا۔ یہ تھی ٹریٹی آف مینگلور۔ انگریز اپنی ناک رگڑ کر واپس گئے۔ اب ٹیپو صرف میسور کے حکمران نہیں تھے، وہ ہندوستان کی آزادی کی آخری امید بن چکے تھے۔ لیکن انہیں اچھی طرح اندازہ تھا کہ یہ جیت ٹیمپریری ہے، انگریز واپس آئیں گے اور زیادہ بڑی طاقت کے ساتھ آئیں گے، اور صرف تلوار سے ان کو روکا نہیں جا سکتا۔ انہیں کچھ ایسا چاہیے تھا جو دشمن کے پاس بھی نہ ہو، ایک ایسی ٹیکنالوجی جو مستقبل کی جنگوں کا نقشہ بدلنے والی تھی۔ 18ویں صدی تک جنگوں میں زیادہ تر دو بدو لڑائی ہوتی تھی، تلواریں، گھوڑے، تیروں کے ساتھ بھاری بھرکم توپیں بھی تھیں، اور ہاں، کم رینج والی بندوقیں بھی۔ یورپ کی فوجوں کے پاس بہترین بندوقیں تھیں، بہترین ڈسپلن تھا، اور انہیں یقین تھا کہ ٹیکنالوجی کی ریس میں وہ ایشیا سے بہت آگے ہیں۔ لیکن میسور کے میدانوں میں انہیں ایک سرپرائز کا سامنا کرنا پڑا جو ان کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا۔ ذرا سوچیں، رات کا اندھیرا ہے، انگریز فوج اپنے کیمپوں میں سو رہی ہے کہ اچانک فضا میں ایک عجیب سی کان پھاڑ دینے والی سیٹی کی آواز گونجتی ہے، جیسے کوئی چڑیل چیخ رہی ہو۔ سپاہی ہڑبڑا کر اٹھتے ہیں
اور دیکھتے ہیں کہ آسمان سے نیلی روشنی کی لکیریں ان کی طرف آ رہی ہیں۔ یہ کوئی تیر نہیں تھے، یہ کوئی عام گولے بھی نہیں تھے، یہ تھی فلائنگ ڈیتھ، جس کے زمین پر گرتے ہی ایک زوردار دھماکہ ہوا اور انگریزوں کے ایمونیشن ڈپوز پھٹ گئے، خیموں میں آگ لگ گئی، گھوڑے بدک کر اپنی ہی فوج کو روندنا شروع ہو گئے۔ انگریز کمانڈر چیخ رہے تھے، یہ کیا بلا ہے، یہ آگ کہاں سے برس رہی ہے؟ یہ کوئی جادو نہیں تھا اور نہ ہی یہ کوئی آسمانی آفت تھی، یہ ٹیپو سلطان کا ماسٹر پیس تھا، دی میسورین راکٹس، دنیا کے پہلے ماڈرن، ڈیڈلی اور سائنٹیفکلی ڈیزائن راکٹس۔ ہو سکتا ہے آپ سوچ رہے ہو کہ راکٹس تو چینیوں نے صدیوں پہلے ایجاد کر لیے تھے، ٹیپو نے نیا کیا کیا؟ یہاں پر آتی ہے انجینئرنگ۔ ٹیپو سے پہلے پوری دنیا میں راکٹ صرف کھلونوں کی طرح ہوتے تھے، وہ بانس یا موٹے کاغذ کے خول میں بارود بھر کر بنائے جاتے تھے۔ ان کا مسئلہ کیا تھا؟ جب بارود پھٹتا تھا تو کاغذ یا بانس بھی پھٹ جاتا تھا، اس لیے ان کی رینج بہت کم تھی اور یہ زیادہ تباہی نہیں مچاتے تھے۔ لیکن ٹیپو سلطان کا دماغ، سمجھیں ایک سائنسدان کا دماغ تھا، انہوں نے کہا بانس نہیں، لوہا۔ ٹیپو نے راکٹ کے پروپیلنٹ چیمبرز کے لیے سافٹ آئرن کا استعمال کیا۔ یہ ایک چھوٹا سا فیصلہ لگ رہا ہے، لیکن اس نے فزکس کے رولز بدل دیے۔ لوہے کی وجہ سے سلنڈر کے اندر بارود کا دباؤ یعنی کمپریشن کئی گنا بڑھ گیا۔ نتیجہ، زیادہ دباؤ کا مطلب تھا زیادہ تھرسٹ، زیادہ طاقت اور زیادہ رفتار۔ جب دنیا کے راکٹ بڑی مشکل سے چند 100 میٹرز تک جاتے تھے، ٹیپو کے راکٹ 2 کلومیٹرز دور تک مار کر سکتے تھے۔ یہ دنیا کے پہلے ملٹری گریڈ راکٹس تھے، بلکہ سمجھیں اس دور کے کروز میزائل تھے۔ ان کا ڈیزائن کمال کا تھا، ہر راکٹ کے ساتھ بانس کی ایک لمبی ڈنڈی بندی ہوتی تھی جو اسے ہوا میں اسٹیبلٹی دیتی تھی، اور سب سے خوفناک بات، کچھ راکٹوں کے سروں پر ٹیپو نے تیز دھار تلواریں باندھی تھیں۔ جب یہ راکٹ دشمن کی صفوں میں گرتے تو یہ سیدھے رکتے نہیں تھے، زمین پر اچھلتے تھے، اسکڈ کرتے تھے اور سانپ کی طرح بل کھاتے ہوئے اپنے راستے میں آنے والے ہر سپاہی کی ٹانگیں کاٹ دیتے تھے۔ انگریز انہیں فلائنگ پلیگز کہتے تھے، یعنی اڑتی بلائیں۔ یہ ایک جنگی نہیں، سائیکولوجیکل ویپن بن چکا تھا، جس کی آواز اور انسرٹن موومنٹ نے انگریز فوج کا مورال توڑ دیا تھا۔ لیکن یہ ایجاد کوئی ایک رات کا معجزہ نہیں تھی۔ ٹیپو نے اپنی سلطنت میں ایک پورا ملٹری انڈسٹریل کمپلیکس قائم کیا تھا۔ سرنگا پٹم، چترادرگا اور بیدانور میں 4 بڑے ریسرچ سینٹرز بنائے گئے تھے، جنہیں تارا منڈل پیٹ کہا جاتا تھا۔ یہاں باقاعدہ سائنسدان، لوہار اور کاریگر کام کرتے تھے۔ وہ میٹل کے وزن، بارود کے مکسچر اور راکٹ کے اینگلز پر تجربات کرتے تھے۔ ٹیپو نے راکٹ چلانے کے لیے باقاعدہ ایک الگ فورس بنائی تھی، جسے کشون کہا جاتا تھا۔ ہر بریگیڈ کے ساتھ ایک راکٹ یونٹ ضرور ہوتا تھا، اور تاریخ بتاتی ہے کہ ٹیپو کے پاس 5000 سے زیادہ تربیت یافتہ راکٹ مین تھے۔ سوچے جب یہ 5000 آدمی ایک ساتھ راکٹ فائر کرتے ہوں گے تو کیا منظر ہوتا ہوگا۔ تو یہ وہ ٹیکنالوجی تھی جس نے پولیلور کی جنگ میں کرنل بیلی کی فوج کو تباہ کیا تھا، اور یہی وہ ٹیکنالوجی تھی جس نے انگریزوں کو یہ سوچنے پر مجبور کر دیا کہ جھک کر معاہدہ کر لیں۔ ٹیپو نے ثابت کر دیا تھا کہ ہم صرف جذبات کی قوم نہیں، ہم ایجادات کی قوم بھی ہو سکتے ہیں۔ وہ صرف جنگ نہیں لڑ رہے تھے، وہ اپنی قوم کو سیلف ریلائنٹ بنا رہے تھے، اور ہاں، وہ اچھی طرح جانتے تھے کہ اگر ہتھیار دشمن سے خریدا تو غلامی تو سمجھیں پکی ہے، لیکن جس شخص کے پاس اتنے جدید ہتھیار تھے، جن کے پاس 5000 راکٹ مین تھے، وہ ہار کیسے گئے؟ جو آسمان سے آگ برسا سکتے تھے، زمین پر کیسے گھیر لیے گئے؟ اس کا جواب دشمن کی طاقت میں نہیں، اس کا جواب ٹیکنالوجی میں نہیں، اس کا جواب اپنے گھر کے اندر چھپے غداروں میں ہے۔ غداری کا وہ کینسر جس نے جدید ترین ہتھیاروں کو بھی ناکارہ بنا دیا، کیونکہ ٹیکنالوجی میزائل کو تو روک سکتی ہے، لیکن پیٹھ میں گھونپے گئے خنجر کو نہیں۔ ٹیپو سلطان کے پاس سب کچھ تھا، دنیا کی بہترین راکٹ ٹیکنالوجی، 50,000 کی تربیت یافتہ فوج اور سرنگا پٹم جیسا قلعہ۔ انگریز جانتے تھے کہ میدان جنگ میں آمنے سامنے کی لڑائی میں تو یہ شیر شکار نہیں ہوگا۔ جب بھی وہ ٹکرائے، ذلت آمیز ہار کھائی۔ پولیلور سے منگلور تک، یہاں تک کہ 1792 میں تھرڈ اینگلو میسور وار میں بھی انہیں فیصلہ کن کامیابی نہیں ملی۔ انہوں نے سلطان کو معاہدے پر مجبور تو کیا، بیٹوں کو تاوان کے لیے اغوا کر کے بھی رکھا، لیکن انگریز انہیں مکمل طور پر ختم نہیں کر پائے۔ یہ وہی جنگ ہے جس کا ذکر ہم نے شروع میں کیا تھا۔ یہ ٹیپو سلطان کی پہلی بڑی شکست تھی۔
اب انگریزوں کے دماغ پر ایک ہی چیز سوار تھی، ٹیپو کو ختم کیسے کیا جائے۔ وہ آخری وار کرنا چاہتے تھے اور اس کے لیے انہوں نے اپنا پلان بی نکالا کہ اگر دیوار نہیں ٹوٹتی تو دروازہ اندر سے کھلوا لو۔ سن 1798 میں ہندوستان میں نیا گورنر جنرل لارڈ ویلزلی آیا۔ وہ اپنے ساتھ صرف توپیں نہیں لایا، سونے کی بوریاں اور اقتدار کے وعدے بھی لایا۔ اس کا فلسفہ بالکل سمپل لیکن ایول تھا۔ جو تلوار سے نہیں ڈرتا وہ سونے سے بٹ جاتا ہے۔ اور بدقسمتی سے ٹیپو سلطان کے انر سرکل میں ایسے لوگ موجود تھے جو اپنی قیمت لگنے کا انتظار کر رہے تھے۔ یہ کوئی عام سپاہی نہیں تھے، وہ لوگ تھے جو سلطان کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے تھے، ان کے مشوروں میں شامل ہوتے تھے، ان کے ہاتھ سے کھانا کھاتے تھے۔ لیکن یہ آستین کے سانپ تھے، جن میں پہلا سانپ تھا میر صادق، سلطان ٹیپو کا وزیر اعظم، سلطنت کا سب سے پاورفل آدمی۔ سلطان اس پر آنکھیں بند کر کے بھروسہ کرتے تھے، لیکن اندر ہی اندر یہ انگریزوں کے ساتھ ڈیل کر چکا تھا۔ اسے میسور کی آزادی نہیں، اپنی جاگیر اور انگریزوں کی پینشن پیاری تھی۔ دوسرا سانپ پورنیا، ریاست کا وزیر خزانہ اور سپلائی کا انچارج، اس کے ہاتھ میں فوج کا راشن اور تنخواہ تھی۔ اس نے فوج کو کمزور کرنے کے لیے خزانے کا منہ بند کر دیا، لیکن سلطان کو رپورٹ دیتا تھا کہ سب ٹھیک ہے۔ تیسرا سانپ قمر الدین، یہ ٹیپو کا کزن اور فوج کا اہم کمانڈر تھا، وہ شخص جس کا خون بھی ٹیپو کے ساتھ ملتا تھا، لیکن اس نے خون کے رشتے کو سونے کے بدلے بیچ دیا۔ ٹیپو باہر کے دشمنوں سے تو لڑ سکتے تھے، لیکن وہ ان دشمنوں سے کیسے لڑتے جو ان کے دربار میں بیٹھے مسکرا رہے تھے؟ پھر سازش کا جال بن گیا۔ اس مرتبہ یہ جال بہت گہرا تھا۔ ٹیپو سلطان کو یہ بات اچھی طرح پتا تھی کہ انگریز پھر حملہ کریں گے اور اس مرتبہ انگریزوں کا حملہ بہت ہی بڑا ہوگا۔ اس لیے انہوں نے اتحادی بنانے کی کوشش کی۔ انہوں نے فرانس کے حکمران نیپولین بوناپارٹ کو خط لکھے۔ نیپولین جو خود انگریزوں کا جانی دشمن تھا، مصر تک آ چکا تھا، لیکن وہ خط کبھی اپنی منزل تک پہنچے ہی نہیں۔ یا تو انگریزوں نے سمندر میں پکڑ لیے یا پھر ٹیپو کے اپنے ہی وزیروں نے غائب کر دیے۔ اور پھر 1799 کا سال آیا، انگریزوں کی چوتھی جنگ۔ اس بار انگریزوں کے ساتھ نظام حیدرآباد اور مراٹھے بھی ملے ہوئے تھے۔ سرنگا پٹم کا محاصرہ ہو چکا تھا، قلعے کے اندر خوراک کی کمی ہونے لگی، سپاہی تھکنے لگے، لیکن دیواریں اب بھی مضبوط تھیں۔ انگریز توپ خانہ دیواروں کو توڑنے میں ناکام ہو رہا تھا۔ لارڈ ویلزلی پریشان تھا، مونسون کی بارشیں آنے والی تھیں اور اگر بارشیں شروع ہو جاتی تو انگریزوں کو محاصرہ اٹھانا پڑتا اور ٹیپو جیت جاتا۔ لیکن عین اس لمحے میر صادق نے اپنا ماسٹر کارڈ کھیل دیا۔ یہ تاریخ کی سب سے بھیانک غداری تھی۔ 4 مئی 1799 دوپہر کا وقت انگریزوں نے اچانک اپنی توپوں کا رخ ایک خاص مقام کی طرف کر دیا اور دیوار میں ایک شگاف ڈال دیا۔ لیکن شگاف پڑنا کوئی بڑی بات نہیں تھی، اسے بھرنا یا وہاں لڑنا مشکل نہیں تھا۔ وہاں ٹیپو کے بہترین دستے تھے۔ لیکن ٹھیک اسی لمحے جب انگریز حملہ کرنے کے لیے خندقوں میں تیار بیٹھے تھے، میر صادق فصیل پر آیا اور اس نے سپاہیوں سے کہا، تم لوگ تھک گئے ہو، نیچے آ جاؤ، آج تنخواہ بٹ رہی ہے، جاؤ اور اپنے پیسے لے لو۔ یہ ٹائمنگ میر صادق پہلے ہی انگریزوں کے ساتھ سیٹ کر چکے تھے اور اس وقت سے بالکل پہلے انہوں نے ڈیفنس لائن خالی کروا دی۔ سپاہی اپنے کمانڈر کے حکم پر دیوار چھوڑ کر نیچے اتر گئے۔ یہ کیلکولیٹڈ مرڈر تھا، یہ دروازہ کھول کر چور کو دعوت دینے جیسا تھا۔ جیسے ہی دیوار خالی ہوئی، انگریز جنرل بیئرڈ کو اشارہ مل گیا۔ دشمن فوج کے دستے جو خندقوں میں چھپے بیٹھے تھے وہ سیلاب کی طرح شگاف کی طرف بھاگے۔ کوئی روکنے والا نہیں تھا، کوئی گولی چلانے والا نہیں تھا۔ قلعہ جو مہینوں سے فتح نہیں ہو رہا تھا، صرف 10 منٹ میں اس پر قبضہ ہو گیا۔ ٹیپو سلطان اس وقت ظہر کی نماز کے بعد کھانا کھانے بیٹھے تھے۔ انہوں نے ابھی پہلا نوالہ ہی لیا تھا کہ خبر ملی انگریز فوج قلعے کے اندر آ گئی ہے۔ سلطان نے نوالہ وہی چھوڑا، اپنے ہاتھ دھوئے بغیر تلوار اٹھائی اور اپنے گھوڑے کی طرف بھاگے۔ وہ جانتے تھے کہ اب سب کچھ ختم ہو چکا ہے، کھیل ہاتھ سے نکل چکا ہے، اب بچنے کا کوئی راستہ نہیں ہے۔ لیکن اس لمحے، اس آخری فیصلہ کن لمحے میں بھی ان کے پاس 2 راستے تھے۔ ایک راستہ زندگی کا تھا کہ قلعے کے خفیہ راستوں سے باہر نکل جائیں، لیکن اس میں ذلت تھی، اور دوسرا راستہ موت کا تھا جس میں زندگی تھی، ہمیشہ کی۔ شیر نے کون سا راستہ چنا؟ یہ ہے وہ کلائمیکس جس نے ایک ہارتے ہوئے بادشاہ کو تاریخ کا سب سے بڑا ہیرو بنا دیا۔ 4 مئی 1799 دوپہر کا 1:30 بج رہا تھا۔ سورج سر پر تھا اور سرنگا پٹم کی قسمت کا فیصلہ ہو چکا تھا۔
غداروں نے اپنا کام کر دکھایا۔ قلعے کی دیوار میں شگاف پڑ چکا تھا اور انگریز فوج شہر میں گھس رہی تھی۔ یہ اب جنگ نہیں تھی، ایک قتل عام تھا۔ دشمن فوج جو کئی مہینوں سے باہر بیٹھی تپ رہی تھی، اب شہر کے اندر خون کی ہولی کھیل رہی تھی۔ ٹیپو سلطان، جن کے پاس موقع تھا کہ اپنی جان بچا سکتے تھے، جنگلوں میں جا کر دوبارہ فوج اکٹھی کر لیتے، لیکن انہوں نے بھاگنے سے انکار کر دیا۔ اب ان کے پاس اپنی تلوار تھی، رائفل تھی، اور وہ اس طرف جا رہے تھے جہاں سے دشمن شہر میں داخل ہوا تھا۔ یہ ایک بادشاہ کا فیصلہ نہیں تھا، یہ ایک سپاہی کا فیصلہ تھا۔ وہ اپنی فوج کو مرتا چھوڑ کر نہیں جا سکتے تھے۔ پھر وہ ایک شیر کی طرح لڑے۔ تاریخ بتاتی ہے کہ ٹیپو نے اپنی رائفل سے کئی انگریز افسروں کو نشانہ بنایا۔ وہ عام سپاہیوں کے شانہ بشانہ لڑ رہے تھے، لیکن دشمن کی تعداد بہت زیادہ تھی۔ اس سمندر کی لہروں کی طرح بڑھتے آ رہے تھے۔ ایک کے بعد دوسری ویو آ رہی تھی، جس میں ٹیپو کے وفادار ساتھی رضا علی اور سید غفار ان کی آنکھوں کے سامنے شہید ہوئے۔ اب سلطان اکیلے تھے۔ لڑتے لڑتے وہ قلعے کے ایک چھوٹے سے دروازے کے پاس پہنچ گئے، جسے واٹر گیٹ کہا جاتا ہے۔ یہاں لاشوں کے ڈھیر لگے ہوئے تھے، راستہ بند تھا۔ سلطان اپنے گھوڑے پر سوار ہونے کی کوشش کر رہے تھے کہ اچانک ایک گولی آ کر ان کے گھوڑے کو لگی۔ وہ گر گیا اور سلطان بھی زخمی حالت میں کیچڑ اور خون میں لت پت ہو گئے۔ ان کے جسم پر کئی گولیاں اور سنگینوں کے زخم تھے، خون تیزی سے بہہ رہا تھا۔ یہ وہ لمحہ تھا جب سمجھیں وقت تھم گیا تھا۔ سلطان کے وفادار خادم راجہ خان نے، جو ان کے ساتھ گر گیا تھا، روتے ہوئے منت کی، سلطان خدا کے لیے دشمن کو بتا دیں کہ آپ کون ہیں۔ انگریز آپ کو قیدی بنا لیں گے، لیکن آپ کی جان بچ جائے گی۔ یہ آخری آفر تھی۔ ایک طرف زندگی تھی لیکن غلامی تھی، دوسری طرف موت تھی، درد تھا لیکن آزادی تھی۔ ٹیپو سلطان نے خون میں لتھڑے ہوئے چہرے کے ساتھ اپنے خادم کو دیکھا اور وہ تاریخی جملہ کہا جو آج بھی ہر غیرت مند انسان کی زندگی کا اصول ہے: شیر کی ایک دن کی زندگی گیدڑ کی 100 سالہ زندگی سے بہتر ہے۔ ٹیپو سلطان نے سرنڈر سے انکار کر دیا۔ حالت یہ تھی کہ ان سے اٹھا بھی نہیں جا رہا تھا، لیکن اب بھی ان کی آنکھوں میں وہی رعب اور دبدبا تھا۔ کچھ ہی دیر میں چند انگریز سپاہی وہاں پہنچ گئے۔ انہیں پتہ نہیں تھا کہ کیچڑ میں پڑا یہ شخص کون ہے۔ وہ سمجھے کوئی امیر فوجی افسر ہوگا۔ ایک لالچی انگریز سپاہی کی نظر سلطان کی کمر پر بندھی ہوئی قیمتی بیلٹ پر پڑی۔ اس نے جھک کر وہ نکالنے کی کوشش کی تو سلطان، جو مرنے کے قریب تھے، جن کا جسم چھلنی تھا، اپنی آخری سانس اور آخری طاقت جمع کی۔ ان کی غیرت نے یہ گوارا نہیں کیا کہ کوئی دشمن ان کے جسم کو ہاتھ لگائے۔ انہوں نے اپنی تلوار لہرائی اور اس سپاہی کے ہاتھ پر وار کیا۔ شیر مرتے مرتے بھی شکار کر رہا تھا۔ سپاہی درد سے چیخا اور پھر جواب میں ایک دوسرے سپاہی نے اپنی بندوق سیدھی کی اور بالکل قریب سے سلطان کی کنپٹی پر گولی چلا دی۔ شیر میسور شہید ہو گیا۔ ہندوستان کی آزادی کا آخری چراغ بھی سمجھے بجھ گیا۔ وہ شخص جو پوری برٹش امپائر کے لیے خوف کی علامت تھا، اب سرنگا پٹم کی مٹی میں بے سدھ پڑا تھا۔ دن گزرا، رات ہو گئی، شہر میں لوٹ مار مچی ہوئی تھی۔ انگریز سپاہی گھروں کو لوٹ رہے تھے، عورتوں کی بے حرمتی ہو رہی تھی، لیکن ان کے کمانڈر جنرل ہیرس اور لارڈ ویلیزلی پریشان تھے کیونکہ انہیں سلطان نہیں مل رہا تھا، اور جب تک سلطان کا پتہ نہ چلتا انہیں اپنی جیت کا یقین نہیں ہو سکتا تھا۔ وہ جانتے تھے کہ اگر ٹیپو زندہ بچ نکل گیا تو وہ دوبارہ طوفان بن کر آئے گا۔ رات کے اندھیرے میں مشعلیں جلا کر لاشوں کے ڈھیروں کو ٹٹولا گیا۔ ایک ایک لاش کی شناخت کی گئی اور بالآخر واٹر گیٹ کے پاس انہیں وہ مل گیا، ٹیپو سلطان کی لاش۔ تاریخ گواہ ہے کہ مرنے کے گھنٹوں بعد بھی ان کا جسم گرم تھا اور تلوار ہاتھ میں اب بھی اتنی مضبوطی سے جکڑی ہوئی تھی کہ اسے نکالنا مشکل ہو رہا تھا۔ اور سب سے خوفناک چیز، ان کی آنکھیں کھلی ہوئی تھیں۔ چہرے پر ایسا رعب تھا کہ پہلے تو انگریزوں کو لگا کہ وہ اب بھی زندہ ہیں۔ وہ ڈر کے مارے پیچھے ہٹ گئے۔ انہوں نے لاش کو ہاتھ لگانے سے پہلے کئی بار چیک کیا اور پھر جنرل ہیرس نے موت کی تصدیق کی اور ایک گہرا سانس لے کر اپنی ٹوپی اتاری اور کہا، انڈیا از ours ٹوڈے، یعنی آج ہندوستان ہمارا ہے۔ وہ جانتے تھے کہ اصل اور سب سے بڑا دشمن مر چکا ہے۔ اب بنگال سے لے کر دکن تک انہیں روکنے والا کوئی نہیں۔ ٹیپو کی موت صرف ایک بادشاہ کی موت نہیں تھی، یہ مزاحمت کی موت تھی، یہ امید کی موت تھی۔ انگریزوں نے اگلے دن پورے فوجی اعزاز کے ساتھ ان کی تدفین کی۔
کیونکہ وہ ایک بہادر دشمن کی قدر کرنا جانتے تھے۔ لیکن تدفین کے وقت ایک عجیب واقعہ ہوا۔ آسمان پر کالے بادل چھا گئے اور سرنگا پٹم میں ایک ایسا خوفناک طوفان آیا کہ انگریزوں کے خیمے اکھڑ گئے اور درخت جڑوں سے نکل گئے۔ مقامی لوگ کہتے ہیں کہ اس دن آسمان بھی رو رہا تھا۔ ٹیپو سلطان کی ایک عجیب عادت تھی، وہ اپنے خواب لکھتے تھے۔ ان کے یہ خواب تحریری صورت میں شائع بھی ہوئے، بلکہ فارسی سے دنیا کی مختلف زبانوں میں ترجمہ بھی ہوئے۔ دی ڈریمز آف ٹیپو سلطان میں ایک بہت ہی عجیب خواب بھی درج ہے جو انہوں نے 1786 میں دیکھا تھا، یعنی اپنی شہادت سے 13 سال پہلے۔ ٹیپو سلطان لکھتے ہیں کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ ایسا لگا قیامت کا دن ہے اور کسی کو کسی کی کوئی پرواہ نہیں ہے، اور اس مشکل وقت میں ایک بہت ہی قوی اور باروب اجنبی شخص جن کا چہرہ روشن اور داڑھی اور مونچھیں سرخ تھیں میرے پاس آئے اور مجھے ہاتھ سے پکڑ لیا اور پوچھا، مجھے جانتے ہو کہ میں کون ہوں؟ میں نے بتایا کہ نہیں، میں نہیں جانتا۔ اس پر انہوں نے مجھ سے کہا، میں علی مرتضیٰ ہوں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بار بار یہ کہہ رہے ہیں کہ میں تمہارے بغیر جنت میں قدم نہیں رکھوں گا اور تمہارا انتظار کروں گا اور تمہارے ساتھ ہی جنت میں داخل ہوں گا۔ میری خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا کہ میری آنکھ کھل گئی۔ تمام طاقتیں اللہ تعالیٰ کی ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شافع روز جزا ہیں۔ ٹیپو سلطان دنیا سے چلے گئے اس شان کے ساتھ کہ جس کے ساتھ کسی بھی بادشاہ کو جانا چاہیے، اور اپنے پیچھے ایسی لیگیسی چھوڑ گئے جسے انگریز کبھی نہیں مٹا سکے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ کیا ہم اس ورثے کے امین ہیں، یا ہم آج بھی انہی میر صادقوں کے چنگل میں ہیں جنہوں نے قلعے کے دروازے اندر سے کھولے تھے۔ فال آف سرنگا پٹم کے بعد انگریزوں نے شہر کو لوٹ لیا۔ سب سے پہلے انہوں نے سونا نہیں لوٹا، ہیرے نہیں لوٹے، بلکہ سب سے پہلے ٹیپو کی لیبارٹریز پر قبضہ کیا۔ وہ وہاں سے 600 راکٹ اور ان کے بنانے کا سارا سامان جہازوں میں بھر کر برطانیہ لے گئے۔ انہیں رائل وولوچ آرسنل بھیجا گیا، جہاں ایک انگریز سائنسدان ولیم کانگریو نے ان راکٹس کو کھولا، ان کا تجزیہ کیا اور انہیں ریورس انجینئر کر کے اپنے راکٹس بنائے، جنہیں کانگریو راکٹ کا نام دیا گیا۔ یہی راکٹ بعد میں انگریزوں نے نیپولین بوناپارٹ کے خلاف استعمال کیے، اور یہی راکٹ 1812 کی جنگ میں امریکہ کے خلاف بھی یوز کیے۔ امریکہ کے قومی ترانے دی اسٹار اسپینگلڈ بینر میں جن راکٹوں کی لال روشنی کا ذکر ہے، اینڈ دی راکٹس ریڈ گلیئر، وہ یہی تھے۔ یعنی آج کے ماڈرن راکٹ اور میزائل سسٹم کی بنیاد میسور کے ایک مسلمان بادشاہ نے رکھی تھی۔ بہرحال راکٹ لیبز کے بعد ٹیپو سلطان کا خزانہ بھی لوٹ لیا گیا، ان کے تخت کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے گئے، ان کی لائبریری کی نایاب کتابیں لندن بھیج دی گئیں، جن میں وہ مشہور آٹومیٹن بھی ہے جسے دی ٹائیگر آف ٹیپو کہا جاتا ہے۔ آٹومیٹن وہ میکینیکل ڈیوائس ہوتی ہے جو انسان جیسی حرکت کرتی ہے۔ جب یہ عجیب و غریب ٹائیگر چلایا جاتا تھا تو یہ ایک انگریز فوجی کو مارتا تھا، اور ڈیوائس میں سے شیر کے دھاڑنے اور انگریز کے چیخنے کی آواز آتی تھی۔ شاید یہی وجہ ہے کہ انگریز چاہتے تھے کہ ٹیپو کا نام و نشان مٹا دیا جائے۔ ان پر انگریزوں نے کئی کتابیں لکھی جن میں انہیں ایک جنونی آدمی کے طور پر پیش کیا گیا، ایک ضدی باغی کے طور پر دکھایا گیا۔ لیکن کیا وہ کامیاب ہوئے؟ بالکل نہیں۔ آج 200 سال بعد امریکہ کے خلائی ادارے ناسا کے ہیڈ کوارٹر میں ایک پینٹنگ لگی ہوئی ہے جس میں ٹیپو سلطان کی فوج انگریزوں پر راکٹ برسا رہی ہے۔ یعنی ناسا بھی مانتی ہے کہ وہ ٹیکنالوجی جس پر آج دنیا فتح کی جا رہی ہے، چاند اور مریخ پر قدم رکھے جا رہے ہیں، اس کا پہلا بلو پرنٹ یورپ میں نہیں بلکہ سرنگا پٹم میں بنا تھا۔ ٹیپو نے مر کر بھی ثابت کر دیا کہ مسلمان صرف جذبات کی قوم نہیں بلکہ سائنس اور ٹیکنالوجی کے وارث بھی ہو سکتے ہیں۔ دوسری طرف ان کا انجام دیکھیں جنہوں نے انگریزوں سے سودے بازی کی تھی۔ میر صادق، تاریخ لکھتی ہے کہ جنگ ختم ہونے کے چند گھنٹوں بعد ہی اسے سرنگا پٹم کی گلیوں میں پہچان لیا گیا۔ اپنوں نے ہی اسے گھیر لیا اور وہیں بری طرح قتل کر دیا گیا۔ اس کی لاش کئی دن تک ایسے ہی پڑی رہی، لوگ آتے اور اس پر تھوک کر چلے جاتے۔ آج میر صادق کا نام گالی بن چکا ہے، ایک بدترین طعنہ۔ جعفر از بنگال، صادق از دکن، ننگے آدم، ننگے دین، ننگے وطن۔ ٹیپو سلطان نے کہا تھا، شیر کی ایک دن کی زندگی گیدڑ کی 100 سالہ زندگی سے بہتر ہے۔ آج 225 سال بعد تاریخ اس جملے کو ثابت کر رہی ہے۔ ٹیپو نے صرف ایک دن کی زندگی چنی، لیکن وہ زندگی آج تک ختم نہیں ہوئی۔ ٹیپو سلطان کی کہانی ہمیں ایک ہی سبق دیتی ہے، قومیں وسائل سے نہیں نظریے سے زندہ رہتی ہیں، اور جو قومیں اپنا نظریہ بیچ دیتی ہیں وہ نقشے پر تو موجود رہتی ہیں لیکن تاریخ
انہیں مردہ قرار دے دیتی ہے۔ فیصلہ آپ کا ہے کہ آپ کو 100 سال کی گیدڑ والی زندگی چاہیے یا مشکل لیکن عزت اور وقار والا شیر کا ایک دن۔